اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ ہوں گے خیریت سے۔ ہاکآئی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مہنگائی 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 اور مہنگائی، آپ نے مہنگائی کو سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے اور مہنگائی کو برداشت بھی کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزوں کی، اشیاء کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ہم اسے برداشت کرتے ہیں، ٹوٹے دل کے ساتھ، روکھے رویوں کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں، حکومت کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مہنگائی آخر ہوتی کیوں ہے، کون کون سے عوامل ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو ان عوامل کے بارے میں اور انفلیشن یعنی مہنگائی کے بارے میں بہت ساری معلومات پہلے سے ہوں گی، لیکن ہم آسان زبان کے اندر اور سادہ طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ انفلیشن بیسکلی کیوں آتا ہے، مہنگائی کیوں بڑھتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان ایمپلائمنٹ یعنی کہ بے روزگاری کا کتنا تعلق ہے اس مہنگائی کے ساتھ۔ 4 عوامل کے بارے میں بات کریں گے، 4 فیکٹرز کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے مہنگائی یعنی کہ انفلیشن بڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ان ایمپلائمنٹ کا کیا تعلق ہے اس انفلیشن کے ساتھ۔ سب سے جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے بوم، اکنامک بوم جس کو کہتے ہیں۔ اس بوم کے اندر ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ لوگوں کی سیلریز بڑھ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے جو بزنسز ہوتے ہیں وہ بہترین چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر عوام کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ خریداری زیادہ کرتے ہیں، اشیاء کی زیادہ خریداری کرنے کے نتیجے کے اندر ڈیمانڈ جو ہے وہ پل ہوتی ہے۔ جب ڈیمانڈ پل ہوتی ہے تو اس ساتھ ہی ساتھ کمپنیز یہ سوچتی ہیں کہ جب ہماری اشیاء اتنی زیادہ بک رہی ہیں، ہماری بنائی ہوئی چیزیں جب اتنی زیادہ لوگ خرید رہے ہیں تو کیوں نہ ان کی پرائسز بڑھائی جائیں جس سے زیادہ نفع کمایا جائے، زیادہ پروفٹ کمایا جائے۔ تو اس کو اکنامک بوم پیریڈ کہتے ہیں۔ سب کے پاس پیسہ ہوتا ہے، خریدار کے پاس بھی پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے کے اندر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر کے جو بیچنے والا ہے وہ بھی قیمت زیادہ لینے کی وجہ سے پروفٹ زیادہ کماتا ہے۔ تو اس طرح سے اکنامک بوم کی پیریڈ کے اندر انفلیشن جو ہے وہ بڑھتا ہے، یعنی کہ مہنگائی بڑھتی ہے۔ لیکن یہ والی مہنگائی بڑھنے کے نتیجے کے اندر عوام کو برداشت نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ عوام کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، بزنسز اچھے چلنے کے نتیجے میں یا پھر سیلریز جو ہے وہ بڑھنے کے نتیجے کے اندر۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے کاسٹ پش۔ اس کاسٹ پش کے اندر ہوتا یہ ہے کہ را مٹیریلز جو ہیں ان کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر انفلیشن مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ را مٹیریل کی پرائسز کیسے بڑھائی جاتی ہیں؟ گورنمنٹ کے ٹیکسز اس کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پرائسز بڑھتی ہیں، یا پھر را مٹیریل بیچنے والی جو کمپنیز ہیں یا را مٹیریل مارکیٹ کے اندر سپلائی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بیوپاری ہوتے ہیں، وہ ان کی قیمتیں بڑھاتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اندر سیلاب بہت زیادہ آیا ہے، سندھ پورا تقریباً ڈوب چکا ہے سیلاب سے، اور جتنی بھی فصلیں وغیرہ تھیں ہماری جنوبی پنجاب میں، سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر جہاں بھی، تو وہ تباہ ہونے سے زراعت کا جو شعبہ ہے ہمارا اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے کے اندر جو چاول ہے، گندم ہے، گنے کی فصلیں ہیں، یا پھر اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سب کچھ آگے چل کر مہنگا ہوگا، ابھی بھی ہوتا جا رہا ہے، لیکن بتدریج جو ہے ان سب چیزوں کی پرائسز جو ہے وہ بڑھیں گی۔ اسی کو کاسٹ پش کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا جو فیکٹر ہے اس کے اوپر بات کر لیں۔ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے ویج پش۔ اب یہ ویج پش کیا ہوتا ہے؟ ویج سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیلریز جو ہیں وہ بڑھائی جاتی ہیں، یا دہاڑیاں جو ہیں وہ مزدوروں کی بڑھائی جاتی ہیں۔ سیلریز اور دہاڑیاں بڑھانے کے نتیجے کے اندر جو کمپنیز یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری کمپنیز جو ہے وہ پیسہ جو وہ اپنے امپلائیز کو دے رہی ہوتی ہیں، وہی پیسہ وہ انہیں کور بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ اپنا ریکور کرنے کے لیے وہ کمپنیز جو اشیاء بنا رہی ہوتی ہیں ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر بھی مہنگائی یعنی کہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا جو پوائنٹ ہے، جو فیکٹر ہے جس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا لیندھی ٹاپک ہے، وہ ہے کرنسی ڈیپریسیشن۔ کرنسی ڈیپریسیشن یہ ہوتی ہے کہ جب پیسے کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے، وہ اس نتیجے کے اندر ہوتی ہے کہ جب کوئی کنٹری، کوئی ملک، کسی ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ نوٹ چھاپنے لگے،
جب زیادہ نوٹ چھاپے جاتے ہیں یا بڑے نوٹ چھاپے جاتے ہیں تو اس کمپنی کا پیسہ جو ہے، اس کمپنی کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر اس کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جتنی بھی امپورٹڈ اشیاء ہیں وہ مہنگی خریدی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تمام اشیاء کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی یعنی کہ انفلیشن کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک حد تک بھی جا سکتا ہے اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے، یہاں تک کہ یہ ٹریگر بھی کر سکتا ہے ہائپر ڈی ویلیویشن کو، اور اس کے نتیجے کے اندر ہائپر انفلیشن ملک کے اندر پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہائپر انفلیشن کیا ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہائپر انفلیشن جیسے نام سے ظاہر ہے کہ انفلیشن کی حد پار ہونا، انفلیشن کا ایک تھریش ہولڈ ہے جس کے بعد اسے کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ وینیزویلا کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ 2016 سے لے کے 2019 تک وینیزویلا کے اندر 5 کروڑ گنا 5 کروڑ% وہاں پر انفلیشن جو ہے وہ بڑھا۔ اتنا زیادہ انفلیشن بڑھنے کے نتیجے کے اندر اس ملک کے اندر انفلیشن جو ہے وہ ہائپر یعنی کہ جو تھریش ہولڈ ہے اس کا کراس ہو گیا، اور ہائپر انفلیشن جو ہے وہ اس ملک کے اندر پیدا ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ملک کی مثال بھی آپ کو دیتے چلیں کہ زمبابوے میں 2008 کے قریب اتنا زیادہ پیسہ ڈی ویلیویٹ ہو گیا تھا کہ وہاں پر 1 بلین 1 ملین اور ساتھ ہی ساتھ 1 ٹریلین ڈالر کے نوٹس بھی زمبابوے کو چھاپنے پڑے، اور وہاں کے اس وقت 1 ٹریلین ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ اس وقت امریکہ کے $1 کے برابر تھی۔ تو اتنا زیادہ اس کا پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیویٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے جس سے اگر کنٹرول ایک وقت پر کر لیا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ضرورت سے زیادہ نوٹ چھاپنے کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹرول نہ ہوا، بند نہ ہوا فوری طور پر، یا پھر ایک کنٹرول وے کے اندر مانیٹر اسے نہ کیا گیا تمام چیزوں کو، تمام عوامل کو، تو پھر یہ تھریش ہولڈ کراس ہونے کا جو خدشہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ملک کے اندر ہائپر انفلیشن جو ہے وہ پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کووڈ کے دوران ان 2020 دنیا کے اندر جو انفلیشن ریٹ تھا وہ بتدریج گرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سمپل ہے، وجہ یہی ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو رہی تھی اشیاء کی، کیونکہ لوگوں کے پاس اشیاء خریدنے کے پیسے نہیں تھے، سب کچھ بند تھا، دنیا پوری بند پڑی ہوئی تھی، اسی وجہ سے لوگوں کے کاروبار نہیں ہو رہے تھے، سیلریز نہیں مل رہی تھی، گو کہ ورک فرام ہوم بھی چل رہا تھا بہت دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر، بہت سارے ریجنز کے اندر، پاکستان کے اندر بھی بہت حد تک ورک فرام ہوم چل رہا تھا، لیکن اس کے نتیجے کے اندر کیونکہ کمپنیز خود پروفٹ کم کما رہی تھی، اسی کے نتیجے کے اندر اپنے امپلائیز کو بھی ورک فرام ہوم کرنے کے باوجود بھی سیلریز کم مل رہی تھی۔ تو عمومی طور پر، مجموعی طور پر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ دنیا کے اندر انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے نیچے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیمانڈ جب کم ہو رہی تھی تو اشیاء کی پرائسز بھی کم ہو رہی تھی، اس کے نتیجے کے اندر انفلیشن جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو کیا یہ صحیح تھا یا نہیں، وہ آپ کو تھوڑا سا ابھی بتا دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مہنگائی کم ہو رہی تھی تو یہ تو اچھا ہو رہا تھا، لیکن ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ اس وقت لوگوں کے پاس بہت ساری کنٹریز ایسی تھیں، پاکستان کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، حالانکہ مہنگائی کم ہو رہی تھی، اشیاء کی قیمتیں کم ہو رہی تھیں، لیکن اشیاء کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود بھی اگر پیسے ہی نہیں ہوں گے تو خریدیں گے کیسے، لے کر کھائیں گے کیسے؟ تو مہنگائی کم ہونا ہی صرف بہتر نہیں ہوتا، مہنگائی کم ہونے کے نتیجے کے اندر اگر ایسا ہو جائے کہ اگر عوام کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے اور مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے تو پھر ہے مزے کی بات۔ یہ ہوا تھا ایک دفعہ امریکہ کے اندر، جب چیزوں کی پرائسز جو ہے وہ 2% کے حساب سے ہر ماہ کم ہو رہی تھی، اور لوگوں کا اکنامک اس وقت بوم پیریڈ بھی چل رہا تھا اس کنٹری کے اندر، اور لوگوں کے پاس جو پیسہ تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بیسکلی امریکہ کے اندر وہ دور تھا جب ٹیکنالوجی کا بوم پیریڈ چل رہا تھا، ٹیکنالوجی ایولیوشن جو ہے امریکہ کے اندر آ چکا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور مہنگائی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دنیا کے اندر ابھی حال کے اندر اگر بات کی جائے تو یہ پچھلی 2-3-4 دہائیوں کی بات کی جائے، 50 سالوں کی بات کی جائے تو ایک ہی دفعہ صرف امریکہ کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کووڈ کے بعد کیا ہوا۔ کووڈ کے بعد جو ہے وہ دنیا کے اندر انفلیشن جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور اس وقت جو کرنٹ آپ کو اگر اسٹیٹسٹکس بتاؤں میں تو دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا انفلیشن ریٹ کووڈ سے پہلے 2% تک تھا، لیکن وہ اب 5-6% تک ہو چکا ہے۔ اگر پڑوسی ملک انڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پر انفلیشن جو ریٹ ہے وہ پہلے 4% تک ہوتا تھا،
اب کووڈ کے بعد کی اگر بات کی جائے تو 2022 کا کرنٹ جو ان کا انفلیشن ریٹ ہے وہ 7% ہے. تھوڑا بہت بڑا ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن پاکستان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے. حالانکہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی برداشت کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اسٹیٹسٹکس جب سامنے آتے ہیں، جب نمبرز سامنے آتے ہیں تو یقیناً سن کر دھچکا لگتا ہے. تو آئیے آپ کو پاکستان کے 5 سال کے ریکارڈز بتاتے ہیں انفلیشن ریٹ کے. 2018 کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ تھا 5.09%. 2019 میں عمران خان کی حکومت میں آتے ہی انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ہو چکا تھا 10.58%. اب یہ کیوں ہوا تھا یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے. اس وقت آپ نے بالکل فیس کیا ہوگا. اس وقت آپ یہی سنتے رہتے ہوں گے کہ پرانے والے جو تھے انہوں نے جو ہے وہ روکا ہوا تھا پرائسز کو، وہ حکومت کا قرضہ بڑھاتے چلے جا رہے تھے، حکومت زیادہ قرضہ لے رہی تھی، سبسڈیز دے رہی تھی اور بہت ساری دیگر کہانیاں. گو کہ میں مانتا ہوں اس میں سے کچھ کہانیاں جو ہے وہ سچی تھیں اور باقی ساری کہانیاں جو ہے وہ قصے کہانیاں تھیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ٹیم ایسی نہ ہو کہ جو اکنامک کرائسس جو ہے کنٹری کے اندر اسے کنٹرول کر سکے، تو اس کے نتیجے کے اندر ان کے پاس صرف ایک ہی کام بچتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھا دیں را مٹیریل پہ. کاسٹ پش والا جو میں نے فیکٹر بتایا تھا وہی. اس کے بارے میں آگے بھی میں مزید بتاتا ہوں آپ کو. 2020 کی اگر بات کی جائے تو اس وقت کووڈ چل رہا تھا. کووڈ کا دوران بھی پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ 9.74% تھا. دنیا کے اندر کووڈ کے دوران انفلیشن ریٹ بہت زیادہ نیچے چلا گیا تھا، لیکن پاکستان کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا تھا. 9.74% تھا. جبکہ دوسری طرف بہت ساری چیزوں میں عوام کو حکومت کی طرف سے کسی طور سے کوئی بینیفٹس نہیں دیے گئے. اس کے باوجود بھی حکومت اب بھی یہی دعوے کرتی نظر آتی ہے. 2020 کے دوران بھی 2021 کے دوران بھی یہی دعوے کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کووڈ کے دوران. لیکن وہ کون سے والے بہت سارے نقصان تھے یہ جو ہے ریکارڈز کبھی بھی عوام کے سامنے جو ہے وہ نہیں لے کر آئے گئے. انفلیشن ریٹ جب 9.74% تھا اور حکومت جب زیادہ ٹیکسز وصول کر رہی تھی تو پھر صرف ایک یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہاں چیزوں کی خریداری جب کم ہوئی تو ٹیکسز جو ہے وہ کم آئے ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ 2021 کے اندر پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہے وہ وصول کیے گئے. تو حکومت نے اپنی ریکوری تو کر لی ہوگی، لیکن اس سے عوام کو کتنے بینیفٹس دیے گئے یہ تو ہمیں تو نہیں پتہ. اگر آپ نے کوئی بینیفٹس دیکھے ہوں تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اب چلتے ہیں 2021 پر. 2021 میں کووڈ کے بعد 9.50 انفلیشن ریٹ تھا اور اس کے بعد 2022 کی طرف آتے ہیں. ہر گزرتے مہینے کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. اگر اگست 2022 کی بات کی جائے، اگست 2022 کے اسٹیٹسٹکس بتائے جائیں آپ کو، تو وہ پاکستان کی 47 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھا 27.3% انفلیشن ریٹ. اور اگر بات کی جائے سپٹمبر کے مڈ کے گورنمنٹ کے اپنے شماریات کے مطابق اور بہت ساری نیوز ایجنسیز کے مطابق 35 to 40% جو ہے وہ ریٹ رہا ہے سپٹمبر کے پورے مہینے کے اندر انفلیشن کا پاکستان کے اندر، جو پاکستان کی ہسٹری کے اندر آبویسلی سب سے زیادہ انفلیشن ریٹ ہے. اور یہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھتا بھی جا رہا ہے. گو کہ دنیا کے اندر اب بہت ساری چیزیں کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہیں. تیل کی اگر بات کی جائے تو اس کی قیمتوں میں دنیا کے اندر بہت حد تک کمی آئی ہے اور تیزی سے تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نیچے جا رہی ہیں، کیونکہ آئل کے جو پرائسز ہیں وہ بہت حد تک دنیا کے اندر انفلیشن کا جو ریٹ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو آئل کے پرائسز جو ہے وہ دنیا کے اندر اب تھوڑا سا نیچے چلے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی جو ہے وہ کنٹرول ہونے دنیا کے اندر شروع ہو گئی. لیکن پاکستان کے اندر مہنگائی کنٹرول ہوتی ہوئی کسی طور سے کسی صورت بھی نظر نہیں آتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومتوں کی کارکردگی پر. میں صرف عمران خان کے دور کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ موجودہ دور کی حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ گو کہ یہ باتیں کرتے تھے اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مہنگائی بڑھا رہے ہیں اور ان کی جو پوری کیبنٹ ہے اس کے اندر ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو ملک کو اکنامک کرائسس سے نکال سکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے باوجود بھی مہنگائی نہ کہ کنٹرول ہوئی بلکہ مزید بڑھتی گئی. ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کے اندر اضافہ ہوتا گیا. سپٹمبر اگست ان دونوں کے میں نے آپ کے سامنے ریکارڈز رکھے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پتہ چل جائے کہ یہ والی جو موجودہ حکومت ہے اس کی کارکردگی کیا رہی ہے. تو اس کی کارکردگی جو ہے وہ ان اسٹیٹسٹکس کی اگر ہم خوردبین سے دیکھیں یا میگنیفائنگ گلاس سے دیکھیں
تو ہمیں کارکردگی نہ صرف زیرو نظر آئی ہے بلکہ نیگیٹو نظر آئی ہے۔ اچھا، ایک خاص ٹرم یوز کی جاتی ہے، اسٹیگفلیشن۔ اسٹیگفلیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ چکا ہے۔ اسٹیگفلیشن ہوتا ہے ریسیشن چل رہا ہو کنٹری کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ را مٹیریلز کی جو پرائسز ہیں وہ بھی انکریز ہوتی رہیں، اور یہاں پر کاسٹ فیکٹر پش کام کرتا ہے۔ کاسٹ فیکٹر پش کے بارے میں نے تھوڑا سا بھی بتایا تھا آپ کو ابھی بھی، اور ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر بھی، کہ کاسٹ فیکٹر پش کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو دوبارہ سے آپ ویڈیو کو پیچھے کیجئے اور کاسٹ پش فیکٹر کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے۔ تو پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں وہ ریسیشن چل رہا ہے کنٹری کے اندر، لوگوں کے پاس خرچ کرنے کو پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس خریدنے کو اشیاء پیسے نہیں ہیں، لوگوں کی قوت خرید انتہائی حد تک کم ہو چکی ہے۔ اسی کی وجہ سے جو بزنسز ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ تیزی سے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز تھی جو پاکستان کے اندر جنہوں نے اپنے بزنسز بند کیے ہیں۔ اگر پچھلے 6 مہینے کی بات کی جائے تو لاتعداد ایسی کمپنیز تھیں دنیا بھر کی جو یہاں پر کام کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے بزنسز بند کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسٹارٹ اپس سے جو کووڈ کے بعد بھی بند ہوئے ہیں اور 2022 کے آغاز کے اندر بھی بند ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے بزنسز جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بند ہوئے ہیں، یا پھر پاکستان سے جو ہے وہ شفٹ ہو جو گئے ہیں دوسرے ممالک کے اندر۔ بہت سارے پاکستان کے لوگ جو ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر اپنے کاروبار شفٹ کیے ہیں، کچھ نے ایران کے اندر بھی شفٹ کیے ہیں، اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ جانا شروع کر دیا ہے اپنے بزنسز لے کر۔ گو کہ وہ پاکستانی تھے، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر، یہاں کے اکنامک کرائسس دیکھ کر جو ہے انہوں نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان سے باہر رہ کر ہم اپنا بزنس جو ہے وہ اچھا چلا سکتے ہیں۔ حرف آخر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسٹیگفلیشن کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہی پیریڈ چل رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے کہ آگے پاکستان کے اندر جو ہے وہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، عمران خان فرض کریں عمران خان دوبارہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پہلے ایسا کون سے جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے تھے انہوں نے جو اب وہ اکنامک کرائسس سے ملک کو باہر نکال لیں گے، یا پھر جو ہے وہ کوئی جینی ان کے پاس اب آ چکا ہے جو چراغ رگڑتے ہی جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا اور ملک کو اکنامک کرائسس سے نکال دے گا؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو تشویشناک بات یہی ہے کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اور امید ایسی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ امید تو پھر بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور امید ہم رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو اسٹیٹسٹکس میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو نمبرز بتائے ہیں، انہوں نے ضرور آپ کو بھی دھچکا لگایا ہوگا۔ میں جب ریسرچ کر رہا تھا تب مجھے بھی بہت سارے دھچکے لگے تھے کہ دنیا کے اندر انفلیشن ریٹ کیا ہے، ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے۔ گو کہ بہت سارے دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں جن کو کووڈ کے بعد انفلیشن ریٹ جن کا 50% بھی کراس کر گیا، کسی کا جو ہے وہ 100% بھی کراس کر گیا۔ لیکن اگر ہم اس ریجن کی بات کی جائے، جو ہمارا ایشیا کا جو پورا خطہ ہے یا برصغیر پاک و ہند، افغانستان، ایران اور یہ والا سارا ٹکڑا، اس کی بات کی جائے تو آس پڑوس کے سارے جو ملک ہیں پاکستان کے، وہ سب اکنامکلی سٹیبل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی بات اگر کی جائے تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر انفلیشن جو ہے وہ کچھ حد تک کنٹرول ہو گیا ہے ان کی اچھی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے۔ گو کہ دنیا بھر کے اندر افغانستان کو دنیا بھر کی پابندیوں کا سامنا ہے۔ امریکہ نے اس کے آگے بہت سارے جو ہے وہ بند باندھ دیے ہیں اس کی ترقی کے آگے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک نے جو ہے وہ افغانستان سے منہ موڑا ہوا ہے، لیکن اکنامک پالیسیز بہت اچھی بنائی جا رہی ہیں، جن کے نتیجے کے اندر افغانستان کے اندر انفلیشن کنٹرول ہونے لگ گیا ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہوتی ہمیں پچھلے کچھ دنوں میں، کچھ ماہ میں ہمیں دکھائی دی ہیں، اور حالات جو ہے وہاں پر بہتر ہو رہے ہیں۔ انڈیا کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انفلیشن ریٹ 7% ہے، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں وہاں پر نمبرز بہت اچھے ہیں، اور وہاں پر گروتھ جو ہے وہ اکنامک گروتھ بھی ہم دن بدن دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت ساری نیوز کے اندر پتہ چلتا ہے وہاں پر اکنامک گروتھ بہت اچھی ہے۔ بنگلہ دیش کی اگر بات کی جائے، بنگلہ دیش کا بھی جو کرنسیز ہیں، بنگلہ دیش کی بھی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں دن بدن بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران کے اندر آج کل حالات کچھ خراب ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی
ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر وہاں کے کرائسس جو ہے وہ آپ کو بتائے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ احتجاج چل رہے ہیں، ان احتجاج کے اندر کس کس کا ہاتھ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے، وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک تھوڑا سا کرائسس جو ہے وہ ایران کے اندر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں جو ہے پاکستان سے بہتر ہیں. تو پاکستان کے حالات کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ حکومت کے اندر جو ہے وہ منتخب ہو جائیں جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک کرائسس جو ہے کسی حد تک اسے کنٹرول کر سکیں، انفلیشن کو کسی حد تک کنٹرول کر سکیں، اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ پھر سے جو ہے وہ بڑھ سکے، امپلائمنٹ یہاں پر بڑھ سکے. اور امپلائمنٹ کی میں نے پہلے بات کی تھی، تو امپلائمنٹ کا انورسلی پروپورشنل تعلق ہوتا ہے مہنگائی کے ساتھ. ایک عجیب سی بات ہے، حیران کن بات ہے کہ امپلائمنٹ تب بڑھتی ہے جب مہنگائی کم ہوتی ہے. پاکستان کے اندر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے امپلائمنٹ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہوتا اس کے اندر کیا ہے، سمپل سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب کمپنیز کے جو بزنسز ہیں وہ ڈاؤن ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے امپلائیز کو فائر کرتی ہے. کووڈ کے بعد آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے فیس بھی کیا ہوگا، میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسے میں جانتا ہوں جنہوں نے فیس کیے حالات، اور وہ حالات یہ تھے کہ جو کمپنیز تھیں ان کو پروفٹس کم ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے امپلائیز کو جو ہے فارغ کر رہی تھیں. بڑی بڑی کمپنیز، نام کسی کا نہیں لوں گا میں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے بہت بڑے نمبرز جو ہے وہ امپلائیز فارغ کیے ہیں. سالوں سے وہ امپلائیز جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن ان کمپنیز نے ان امپلائیز کو فارغ کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کمپنیز کے بزنسز جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے تھے. یہی ریلیشن میں نے آپ کو بتایا کہ انورس ریلیشن ہے ان امپلائمنٹ کا اور انفلیشن کا. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.